Through this video, Morvarid Tax would like to bring attention of those people who show lack of interest in filing annual income tax returns. ہماری عوام سمجھتی ہے کہ ٹیکس فائل کرنا کوئی جرم ہے یا کوئی ہمیں نوٹس آ جائے گا FBR سے. افسوس ہی کر سکتا ہوں. کوئی ویڈیو دکھاتا ہوں, آپ خود ہی دیکھیں. نمبر 1, اگر آپ فائلر ہیں اور بینک سے پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو آپ جتنی بھی رقم نکلوائیں اس پر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگے گا. مثال کے طور پر اگر آپ 1 لاکھ روپے کی رقم نکلواتے ہیں تو آپ کو 600 روپے ٹیکس دینا پڑے گا. نمبر 2, اگر آپ کا کوئی پرائز بانڈ کا انعام نکل آتا ہے تو اس صورت میں فائلر ہونے کی صورت میں انعام کی رقم کا 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جائے گا, مگر نان فائلر ہونے کی صورت میں یہ شرح 30% ہوگی. نمبر 3, آپ نے بینک میں جو پیسے رکھے ہوتے ہیں ان پر جو پروفٹ ملتا ہے اس پر فائلر سے 15% اور نان فائلر سے 30% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جاتا ہے. نمبر 4, اگر آپ کی کمپنی نہیں ہے اور آپ کسی ادارے کو کچھ سامان سیل کرتے ہیں تو جب وہ آپ کو ادائیگی کریں گے تو آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹیں گے. اگر آپ فائلر ہیں تو 4.5% اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو 9% کاٹا جائے گا. نمبر 5, اگر آپ کی کمپنی نہیں ہے اور آپ کسی ادارے کو کوئی سروسز فراہم کرتے ہیں تو جب وہ آپ کو ادائیگی کریں گے تو آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹیں گے. اگر آپ فائلر ہیں تو یہ شرح 10% اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو یہ شرح 20% ہوگی. نمبر 6, اگر آپ کی کمپنی نہیں ہے اور آپ کوئی ٹھیکہ لیتے ہیں تو آپ کو جو رقم ملے گی اس رقم میں سے 7% ود ہولڈنگ ٹیکس کٹے گا اگر آپ فائلر ہیں, لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو یہ ٹیکس کی شرح 14% ہوگی. نمبر 7, اگر آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس کی رجسٹریشن پر فائلر سے نان فائلر کی نسبت آدھا ٹیکس کاٹا جائے گا. اس کی مختلف سلیبز ہیں اور وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اگر میں ان کو ریڈ آؤٹ کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. نمبر 8, کسی گاڑی کی آنرشپ ٹرانسفر کرنے پر فائلر سے نان فائلر کی نسبت آدھا ٹیکس کاٹا جاتا ہے. نمبر 9, اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے یا بیچتے ہیں تو فائلر سے نان فائلر کی نسبت آدھا ٹیکس کاٹا جائے گا. نمبر 10, اگر آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہیں تو ڈیویڈنڈ ملنے پر اس میں سے ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جاتا ہے. اگر آپ فائلر ہیں تو ڈیویڈنڈ کی رقم کا 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جائے گا, مگر اگر آپ نان فائلر ہیں تو یہ شرح 30% ہوگی. نمبر 11, اگر FBR نے آپ کے ذمے بننے والے ٹیکسز سے زیادہ ٹیکسز کاٹ لیے ہوں تو فائلر ہونے کی صورت میں آپ وہ زیادہ کاٹی گئی اماؤنٹ اگلی ریٹرن میں ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. نان فائلر ہونے کی صورت میں آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہوگی. نمبر 12, اگر آپ نے کوئی چیز بنانے کے لیے خام مال امپورٹ کیا ہو تو فائلر ہونے کی صورت میں آپ کو 5.5% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑے گا, مگر نان فائلر ہونے کی صورت میں یہ شرح 11% ہوگی. نمبر 13, اگر آپ نے بنا بنایا مال بیچنے کے لیے امپورٹ کیا ہے تو فائلر ہونے کی صورت میں آپ پر 6% ٹیکس لگے گا, مگر نان فائلر ہونے کی صورت میں آپ کو 12% ٹیکس دینا ہوگا. نمبر 14, کمیشن کی رقم پر فائلر ہونے کی صورت میں آپ کو 12% ٹیکس اور نان فائلر ہونے کی صورت میں 24% ٹیکس دینا ہوگا. نمبر 15, نیلامی کے ذریعے سیل پر فائلر کو 10% اور نان فائلر کو 20% ٹیکس دینا پڑے گا. نمبر 16, اگر آپ نے بجلی کا کمرشل میٹر لگوانا ہے تو اس کے لیے فائلر ہونا لازمی ہے. نان فائلر کا کمرشل میٹر قانونی طور پر نہیں لگ سکتا. نمبر 17, فائلر ہونے کی صورت میں آپ اطمینان سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے بآسانی لین دین کر سکتے ہیں, جبکہ نان فائلر ہونے کی صورت میں آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ ذہنی سکون ہے. چونکہ یہ ایک قومی فریضہ ہے تو فائلر بندہ نان فائلر کی نسبت ذہنی طور پر زیادہ سکون میں ہوتا ہے.